السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نئی نسل میں انسان کون سے آداب اور کون سے اصول جو اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں، ان آداب کے مطابق ان کی تربیت کرنا، اس موضوع پر بات چل رہی تھی۔ آج کی نشست میں جس بات کو عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرنا، اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول بتائے، ان کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے، اس میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتہ تلاش کرتے وقت 5 چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی شکل و صورت دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، مال و دولت دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، حسب و نسب، خاندان دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اخلاق دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، دین دیکھتے ہیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب میں اہم ترین چیز انسان کا دین ہے، اور اس کے بعد اس کے اخلاق ہیں، کہ انسان ان 2 چیزوں پر پوری توجہ رکھے۔ ہم جب معاشرے میں بچے اور بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں تو اس میں 2 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں اور بچوں کی پسند ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک یہ بھی انتہا ہے، بس ہم نے جو کہہ دیا، ہم نے جو طے کر دیا ہے، بس اب اس کو خاموشی سے مان لو۔ ایک یہ رخ بھی ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ جوان اولاد، بچے اور بچیاں خود فیصلہ کرنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے، اس بارے میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ دونوں رخ بالآخر انجام کے اعتبار سے معاشرے کے اندر اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اسلام نے ہر معاملے میں اعتدال سکھایا، انسانی جذبات کا خیال رکھنا سکھایا۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں جو تصور ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، بس ان 5 میں سے 2 چیزوں پر، ایک شکل و صورت اور ایک مال و دولت۔ زیادہ تر نوجوان بچے اور بچیوں میں، خاص طور پر جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہوتی ہیں، جو باہر آنے جانے والی بچیاں ہوتی ہیں، باہر آنے جانے والے بچے ہیں، میڈیکل کی تعلیم ہے، انجینئرنگ کے ایجوکیشن ہے اور دوسرے ایجوکیشن میں ہے، وہاں ان دونوں کا، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا فوکس پوری نظر صرف 1-2 باتوں پر، مال و دولت اور ایک شکل و صورت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ہمیں بار بار سمجھایا کہ یہ دونوں ناپائیدار چیزیں ہیں، ناپائیدار چیزیں ہیں، یہ دونوں فانی چیزیں ہیں۔ ان دونوں پہ آئندہ شادی کی زندگی کا مدار نہیں ہونا چاہیے۔
ان دو چیزوں سے، صرف شکل و صورت سے، صرف مال و دولت سے انسان کو خوشیاں نہیں ملا کرتی، سکون نہیں ملا کرتا. اور ماں باپ جب گہری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ باقی چیزوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ نوجوان بچے اور بچیاں، اس کی وجہ بھی عرض کر دوں. اس کی وجہ عربی میں ایک بہت مختصر سا محاورہ ہے کہ حبک الشیء یعمی ویصم، حبک الشیء یعمی ویصم، کہ کسی چیز کی محبت آپ کو بہرا اور اندھا کر دیتی، پھر وہ نہ کوئی بات سنتا ہے نہ کوئی اور بات دیکھتا ہے. بس میں نے دیکھ لیا، میں نے پسند کر لیا، میں نے یہ کر لیا، بس میری شادی کرو. اور اس حال میں وہ نوجوان بچے اور بچیاں جنون کی شکل تک چلے جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ شاید اگر ہمیں یہ چیز نہ ملے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری آگے زندگی نہیں رہے گی. نئی مرضی کے مطابق ہوتے تو دو چیزیں پھر سامنے آتی ہیں، یا نوجوان بچے اور بچیاں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انشقاق ذہنی کا شکار ہو جاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے. نمبر 2 کیفیت، یا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ذہنی دباؤ میں چلے جاتے ہیں. 2 صورتیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انشقاق ذہنی یعنی فرسٹریشن سے بچانے کے لیے، جس میں بغاوت آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی آتی ہے، گھر کے ماحول سے نکلنا آتا ہے، خاندان سے بغاوت کرنی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بیچ میں آتی ہیں. اس کے لیے بچوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ جس میں ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داروں کا خیال، ماں باپ کے کہنے کی ذمہ داری، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہوں، ماں باپ وقت دیتے ہوں، ماں باپ اس کی نگرانی کرتے ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ رہنمائی کرنے پر اگر ماں باپ قدرت رکھتے ہوں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان دونوں تکلیف دہ صورتوں سے انسانوں کو بچا لیتا ہے. لیکن جوانی تک اپنے آپ کو بچوں سے غافل کرنا اور پھر عین وقت پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. اس کے لیے مسلسل محنت، یہاں تک کہ بچی کو ماں نے دوست بنایا ہو، بچی اپنے مسائل شیئر کرتی ہو ماں سے، اپنے دل میں آنے والی باتوں کو شیئر کرتی ہو، اور وہ آہستہ 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 اس کا ذہن بناتی ہو کہ کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا ہوتا ہے. آج نوجوان نسل کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنے اساتذہ سے پوچھتی ہے، کئی دفعہ سوال ہوا یہ والا کہ نوجوان بچہ کہتا ہے کہ کیا محبت کی شادی کرنا گناہ ہے، کھل کر بولتا ہے نوجوان. پھر نوجوان پوچھتا ہے کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے، تو اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ بچوں کی شادی وہاں کرو جہاں وہ پسند نہ کرتے ہوں، ناپسندیدہ لوگوں سے ان کی شادی کرو، کہیں نہیں آیا. ظاہر ہے پسند ہوگی تو شادی کریں گے. بالکل اسی طرح محبت کرنا یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے. محبت تو دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں. اگر محبت بری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں طریقے بتاتے کہ دیکھو افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام واطعموا الطعام. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اگر کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور فرمائیے. فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کا سکھایا، تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں کہ کیسے محبت پیدا ہوتی. لیکن ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو چیز ہے اس کے لیے 22ویں پارے کے ابتدائی آیات تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے کہ ان کے ذہنوں میں جو چیز ہے اس کو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. جو ہمارے دل کا بھی خالق ہے، دماغ کا بھی خالق ہے، وہ کیا کہتا ہے اس کو.
سورہ نساء کی ابتدا سورہ 22 میں پارے کی پہلی 2 3 آیتیں ذرا مطالعہ کیجیے.